اس سے کم از کم یہ فائدہ تو ہوگا، ہمیں کہیں آنے جانے میں آسانی رہے گی۔ ہم باتیں کر رہے تھے کہ رادھا چائے لے کر آ گئی۔ الکا نے تہہ خانے میں آنے سے پہلے اس غالباً چائے کے لیے ہی کہا تھا۔ اس وقت الکا مجھے فوری طور پر تہہ خانے میں لے آئی تھی۔ اسے شاید یہ اندیشہ تھا کہ وہ لوگ واپس نہ آ جائیں، لیکن اب وہ مطمئن ہو گئی تھی، اور رات کا کھانا ہم نے اوپر والے کمرے میں ہی کھایا تھا۔ رات 2 بجے تک ہم وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے، اور پھر میں تہہ خانے میں آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ مجھے دیر تک نیند نہیں آ سکی۔ میں دیر تک یہی سوچتا رہا کہ کب تک چھپا رہوں گا۔ آتما رام کی موت کے بعد ناگراج کے حلقے میں خاصی کھلبلی مچ گئی تھی، اور ان کی سرگرمیاں پہلے سے بڑھ گئی تھیں۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے میرے لیے مشکلات بڑھ رہی تھیں۔ میں اگر چاہتا تو کسی بھی وقت یہاں سے نکل سکتا تھا۔ مجھے الکا یا چمیا سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ وہ بدلے کی آگ میں جلتی ہیں تو جلتی رہے، مجھے ان سے کوئی غرض نہیں تھی۔ لیکن پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے منصوبے نے میرے قدم روک لیے تھے۔ یہاں سے جانے سے پہلے یہ کام تو کر جانا چاہتا تھا کہ تاکہ ان بنیوں کو احساس دلا سکوں کہ ہر شخص بے ضمیر اور وطن فروش نہیں ہوتا۔ اس تہہ خانے میں دیوار پر آویزاں گھڑی کی ٹک ٹک کے علاوہ اور کوئی آواز نہیں تھی۔ اس سناٹے میں بعض اوقات مجھے اپنی سانس کی آواز بھی سنائی دینے لگتی تھی۔ 4 بجے کے قریب میری آنکھیں نیند کے بوجھ سے جھکنے لگیں، اور پھر وہ آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ میں شاید زیادہ دیر نہیں سویا تھا۔ دماغ میں غبار سا تھا، اور آنکھوں کے سامنے دھند سی تھی، مگر اس بھاری مردانہ آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے سر کو 1-2 جھٹکے دیے، اور جب سامنے دیکھا تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ 2 آدمی تھے جو کمرے کے دروازے میں کھڑے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں کاراکوف رائفل تھی، دوسرا خالی ہاتھ تھا۔ میں نے اپنا ریوالور تکیے کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ میں نے تیزی سے پلٹ کر تکیے کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن آواز سن کر میرا ہاتھ رک گیا۔ نہیں مسٹر ناجی، تم اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرو گے۔ مجھے سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہوا، اور دماغ سن ہو کر رہ گیا۔ میں اس چوہے دان میں پھنس گیا تھا۔ میں نے سر کو 1-2 جھٹکے دے کر دوبارہ ان کی طرف دیکھا۔ کاراکوف بردار قدرے پستہ قامت تھا، اور دوسرا دریودن تھا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ صفاقی تھی، اور اس کی نظریں مجھے اپنے سینے میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ الکا نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا، یا وہ خود دھوکہ کھا گئی تھی۔ پچھلی مرتبہ جب میں یہاں تھا تو الکا نے یہی بتایا تھا کہ دریودن اس کا وفادار ہے۔ وہ آشرم پر پڑنے والے ہر چھاپے سے پہلے فون پر اسے خبردار کر دیتا تھا، اور جب میں یہاں سے نکلا تھا تو الکا نے مجھے 2-3 نام بتائے تھے جن سے میں بوقت ضرورت مدد لے سکتا تھا۔ ان میں دریودن کا نام بھی شامل تھا۔ دریودن ناگراج کے چند خاص اور عقل مند آدمیوں میں شمار ہوتا تھا۔ دوسری طرف الکا کا دعویٰ تھا کہ وہ اس کا وفادار ہے۔ کیا الکا نے دریودن کو یہاں میری موجودگی کے بارے میں بتا دیا تھا؟ دریودن کس کا وفادار تھا، ناگراج کا یا الکا اگنیہوتری کا؟ الکا تنہا تھی، وہ بے یار و مددگار تھی، اس کی مدد تو پولیس بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور دوسری طرف ناگراج، جو بے پناہ اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ لیکن اب معاملہ آتما رام کا تھا، جو ناگراج کا خاص آدمی تھا۔ آتما رام کی موت کے بعد دریودن نے سوچا ہوگا کل کو اس کی باری بھی آ سکتی ہے۔ اسے الکا سے پتہ چل گیا ہوگا کہ میں آشرم کے تہہ خانے میں موجود ہوں، اور اس نے مجھے پکڑنے کے لیے الکا کو بھی دھوکہ دیا تھا۔ میں نے ریوالور نکالنے کے لیے تکیے کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تھی تو دریودن نے مجھے اپنی جگہ سے کوئی حرکت نہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ سرد میری تھی۔ میرا ہاتھ وہیں رک گیا تھا۔ میری دونوں کونیاں بستر پر ٹکی ہوئی تھیں، اور میرا سر تکیے سے ذرا سا اوپر اٹھتا ہوا تھا۔ دریودن نے میری طرف دیکھتے ہوئے اس طرح آگے بڑھا کہ میں دوسرے آدمی کی رائفل کی زد میں رہوں۔ اس کی نظریں بھی میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے جھک کر میرے تکیے کے نیچے سے ریوالور نکال لیا اور سیدھا ہوتے ہوئے بولا، اب تم اٹھ کر بیٹھ سکتے ہو مسٹر ناجی۔ اس کے لہجے میں اب پہلے جیسی کرختگی نہیں تھی۔ مجھے اپنا دوست سمجھو۔
وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، یہ سب کچھ مجھے اس لیے کرنا پڑا کہ اب تک تم بہت خطرناک ثابت ہوئے ہو۔ مجھے اندیشہ تھا کہ مجھے دیکھ کر تم کوئی کارروائی نہ کر ڈالو۔ اب تم آرام سے بیٹھ جاؤ، نو ٹینشن۔ اس نے دروازے میں کھڑے ہوئے آدمی کی طرف دیکھا۔ اس نے رائفل جھکا لی۔ میرے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ اگر تم دوست ہو تو الکا کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ آتی ہی ہوگی، دراصل ہم سے یہی غلطی ہو گئی۔ دریودن نے کہا، پہلے یہاں الکا ہی کو آنا چاہیے تھا۔ وہ تمہیں جگا کر صورتحال سے آگاہ کرتی تو پھر ہم تمہارے سامنے آتے، لیکن الکا نے پہلے ہی ہمیں بھیج دیا کہ وہ خود چائے لے کر آتی ہے۔ ہمارا تمہیں جگانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہم تمہیں الکا کے آنے سے پہلے جگانا بھی نہیں چاہتے تھے۔ میں تو دروازے میں کھڑا دیکھ رہا تھا کہ وہ کون سورما ہے جس نے ناگراج کے آدمیوں کو نچا کر رکھ دیا اور بجلی بن کر ان پر ٹوٹ رہا ہے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اور میں سمپٹ سے یہی کہہ رہا تھا کہ تم وہ نہیں ہو سکتے۔ ہماری باتوں کی آواز سن کر تمہاری آنکھ کھل گئی اور کسی غلط فہمی سے بچنے کے لیے ہمیں یہ ڈرامہ یا احتیاطی تدابیر اختیار کرنا پڑی۔ آنکھ کھلتے ہی تم نے جس پھرتی سے ریوالور کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا وہ قابل تعریف ہے۔ تم وہاں کی مہاسورما ہو، میں تمہیں پرنام دیتا ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ لے اور میرے ریوالور تکیے کے قریب رکھ دیا۔ شکریہ مسٹر دریودن، تم لوگوں نے تو واقعی مجھے ڈرا دیا تھا۔ میں سنبھل کر بیٹھتے ہوئے بولا، تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ وہ چونک گیا۔ میں نے تو ابھی اپنا تعارف نہیں کروایا۔ غائبانہ تعارف الکا نے کرا دیا تھا اور اس رات میں نے تمہیں مرینا کلب میں دیکھ بھی لیا تھا جب بیلا میرے ہاتھ لگی تھی۔ میں نے کہا، اوہ، تو تم میرے کلب میں بیلا کا تعاقب کرتے ہوئے پہنچے تھے؟ وہ بولا، نہیں، جب بیلا آئی تو میں پہلے سے وہاں موجود تھا۔ میں نے کہا، میں نے بیلا کو اوپر جاتے ہوئے دیکھا تو میں بھی اس کے پیچھے اوپر والی بالکنی میں پہنچ گیا تھا۔ وہ تمہارے دفتر میں چلی گئی اور چمیا والی میز پر بیٹھ گیا۔ تو تم چمیا کو پہلے سے جانتے تھے؟ دریودن نے کہا، نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اس سے میری پہلی ملاقات تھی۔ اس کی صورت دیکھ کر ہی میں سمجھ گیا تھا کہ وہ شکاری عورت ہے۔ اسے پٹانے میں 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگا تھا۔ اور پھر جب میں نے بیلا کے بارے میں بات کی تو اس کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں سلگتی دیکھ کر مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ بھی چوٹ کھائے ہوئے ہے۔ 1 سال پہلے اس کی چھوٹی بہن ناگراج کے ہاتھوں ماری گئی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہی لڑکی اس وقت میرے کام آ سکتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب تم بیلا کے ساتھ اپنے دفتر سے باہر نکلے تو چمیا نے بتایا کہ تم کون ہو۔ میں نے چمیا کو کچھ ہدایات دے کر بیلا کا تعاقب شروع کر دیا۔ مرینا کلب میں ملنا تو تم سے ہی چاہتا تھا، مگر بیلا کی وجہ سے میرا پروگرام بدل گیا۔ میں چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر اس رات کے واقعات تفصیل سے بتانے لگا۔ اور اس کے بعد تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ یہاں تو لوٹ کر نہیں آئے تھے؟ دریودن نے میرے خاموش ہونے پر پوچھا۔ میں نے ایک اور محفوظ جگہ تلاش کر لی تھی، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ چمیا کہاں ہے؟ دریودن نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ وہ بھی محفوظ ہے۔ گڈ، ذہین آدمی ہو۔ دریودن مسکرا دیا۔ پرسوں رات آتمارام تک کیسے پہنچے تھے؟ میں نے کچھ لوگوں کے نام معلوم کر لیے ہیں جو ناگراج کے بہت قریب ہیں۔ ان میں آتمارام کا نام بھی شامل تھا۔ میں نے کہا، میں ناگراج کے آس پاس کے آدمیوں کو ختم کر کے اسے باور کروا دینا چاہتا ہوں کہ میں بہت جلد اس کا پن بھی کچلنے والا ہوں۔ بات یہ ہے نا جی؟ دریودن نے میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، اتفاق سے تم ایک خطرناک جنگل میں آ گئے ہو اور اتفاق سے تم نے ایک ایسے ناگ پر پیر رکھ دیا ہے جو سب سے خطرناک اور سب سے زہریلا ہے۔ تمہارے چاروں طرف بھی زہریلے ناگ پھن پھیلائے کھڑے ہیں۔ کوئی اور ہوتا تو میں اس کی نہایت اذیت ناک موت کی پیشن گوئی کر سکتا تھا، لیکن تمہارے بارے میں مجھے پورا وشواس ہے کہ ناگوں کے اس چکر سے نکل جاؤ گے۔ وہ مجھے مزید کچھ کہنا چاہتا تھا مگر سیڑھیوں کی طرف سے قدموں کی چاپ سن کر خاموش ہو گیا۔ وہ الکا تھی جو چائے کی ٹرے اٹھائے چلی آ رہی تھی۔ میں نے سامنے گھڑی کی طرف دیکھا۔ اس وقت صبح کے 6:30 بج رہے تھے۔ گویا ان لوگوں کے آنے سے پہلے میں صرف 2 گھنٹے سو سکا تھا۔
میرے دماغ میں اب بھی سنسناہٹ سی ہو رہی تھی۔ میں اٹھ کر باتھ روم میں گھس گیا اور ٹھنڈے پانی کا نل کھول کر سر نیچے کر دیا۔ ٹھنڈے یک پانی سے میرے دماغ کی تپش کچھ کم ہوئی۔ دریودن اور سمپٹ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ الکا بیڈ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ میں بھی اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور ہم اپنے اپنے کپ اٹھا کر چائے کی چسکیاں لینے لگے۔ اب صورتحال یہ ہے، دریودن نے بات شروع کرتے ہوئے کہا، ناگراج کو یہاں ایک ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ اسے سرکار کے بعض اعلیٰ افسروں کی حمایت بھی حاصل تھی۔ اگر ناگراج اپنے مشن پر توجہ مرکوز رکھتا تو کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا، لیکن اس نے اپنے گرد کچھ ایسے آدمی جمع کر لیے جن کا کردار کسی طرح بھی قابل تعریف نہیں تھا۔ وہ ہاتھ پیر پھیلاتا رہا اور پھر اپنے انہی گنڈوں کی مدد سے اس نے آدی ناتھ مندر کے پروہت کو قتل کر کے مندر پر قبضہ کر لیا۔ ہمارے یہ مندر دراصل عبادت گاہیں نہیں، سونے کی کانیں ہیں۔ ہر کوئی ان پر قابض ہونا چاہتا ہے اور اس کے لیے اندر ہی اندر سازشیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ ناگراج نے دولت کے لیے آدی ناتھ مندر پر قبضہ کیا تھا، یہاں تک بھی معاملہ قابل برداشت تھا، لیکن وہ مزید پھیلتا چلا گیا۔ مندر میں جانے والی کوئی بھی حسین عورت اس کی چیرہ دستیوں سے محفوظ نہیں تھی۔ اس کے خلاف کچھ شکایتیں بھی ہوئیں، مگر ان پر توجہ نہیں دی گئی۔ بعض ذمہ دار پولیس افسروں نے اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنا چاہا، مگر انہیں بھی پراسرار طور پر مروا دیا گیا۔ الکا اگنیہوتری، شیام لال بھی ان فرشناس اور ذمہ دار افسروں میں شامل تھا جو ناگراج کی زیادتیوں کا شکار ہو کر اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ناگراج کی مستیاں بڑھتی رہیں۔ 1 سال کے عرصہ میں 6 عورتیں اس کی ہوس کا شکار ہو کر اپنے جیون سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ ان کی بچی کھچی لاشیں ویران سڑکوں پر پڑی ہوئی ملی تھیں۔ بے شمار عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے عزت لٹ جانے کے بعد رسوائی کے خوف سے اپنی زبانیں بند رکھیں۔ 3 ناریوں نے آتما ہتیا کر لی اور ان میں ایک سمپٹ کی بہن بھی شامل ہے۔ اس کی عمر صرف 15 سال تھی۔ میں نے سمپٹ کی طرف دیکھا۔ بہن کے تذکرے پر اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھر آئے تھے۔ الکا تمہیں بہت کچھ بتا چکی ہے، اس لیے میں بات کو زیادہ طول نہیں دوں گا، دریودن کہہ رہا تھا۔ ناگراج پھیلتا چلا گیا اور اس قدر طاقت اختیار کر گیا کہ راجستھان کا مکھیہ منتری اور نئی دہلی کے بعض اعلیٰ ترین سرکاری افسر بھی اس کے سامنے بے بس ہو گئے۔ ویسے ایک بات یہ تھی کہ اسے جو ذمہ داری سونپی گئی تھی اسے وہ بڑی خوبی سے نبھا رہا تھا اور اب بھی نبھا رہا ہے۔ اس لیے بھی سرکار کی طرف سے اسے ہر زیادتی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اس سیلاب کے سامنے بند باندھنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی کوشش بھی کی گئی مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ اتفاق سے تم نہایت خستہ حالت میں الکا تک پہنچ گئے اور پھر الکا کو یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ تم وہی سورما ہو جو سرحدی قصبے کدالیا سے یہاں تک ناگراج کے آدمیوں کو مارتا کاٹتا آیا ہے اور آخر کار ناگراج کے سامنے آدی ناتھ مندر سے بھی بھاگ نکلا تھا۔ ناگراج کے آدمی تمہیں تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ یہ ذمہ داری مجھے بھی سونپی گئی۔ مجھے الکا تمہارے بارے میں بتا چکی تھی۔ الکا ناگراج کی نظروں میں مشتبہ تھی، اس لیے اسے شبہ تھا کہ یہ تمہیں پناہ دے سکتی ہے۔ میں الکا کو پہلے ہی خبردار کر دیتا اور تمہیں تہہ خانے میں چھپا دیا جاتا۔ میں پولیس میں اولدار تھا۔ شیام لال کے قتل کے کچھ لمحہ بعد میں ناگراج کے منڈل میں شامل ہو گیا اور اپنی حرامزادگیوں کی وجہ سے اس کے قریب پہنچ گیا۔ شیام لال میرا فرسٹ کزن تھا۔ ناگراج کو میرے اور شیام لال کے بیچ یہ رشتہ اب تک معلوم نہیں ہو سکا۔ ہم راجپوت ٹھاکر لوگ دشمن سے اپنا انتقام ضرور لیتے ہیں۔ کبھی اس میں کچھ وقت تو لگتا ہے، لیکن دشمن کو نرک میں پہنچا کر ہی دم لیتے ہیں۔ شیام لال کے علاوہ اور بہت سے بے گناہ ایسے تھے جو ناگراج کے ہاتھوں مارے گئے۔ میں نے چوری چھپے ان کے رشتہ داروں سے رابطے کرنا شروع کر دیے اور انہیں اپنا ہم نوا بنا لیا، لیکن ہم اب بھی کمزور تھے۔ ہمیں ایک ایسے آدمی کی تلاش تھی جو اس زہریلے ناگ کے فن کو کچل سکے، اور آخر کار تمہاری صورت میں وہ آدمی ہمیں مل گیا۔ مجھے وشواس ہے تم اور صرف تم ہی وہ شخص ہو
جو اس ناک کا سر کچل سکتے ہو۔ وہ خاموش ہو کر میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ میں کچھ بولوں گا، مگر مجھے خاموش پا کر اس نے اپنی بات جاری رکھی۔